زندگی ایک سفر ہے۔ ہمیشہ سوچو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ جو زندگی کے بارے میں سب سے بڑا درس سیکھتا ہے وہ سب سے زیادہ خوش رہتا ہے۔ زندگی یہ نہیں کہتی کہ تم ہر روز خوش رہو، لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ ہر روز روشنی رہو۔ زندگی کے بارے میں بہت کچھ ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بہت سی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اپنے سپنے کو دلیل بنانا ہوگا اور پھر اسے تحقیق کرنے کے لیے مصروف عمل ہونا ہوگا۔ آج کی زندگی جیو، چونکہ کل ہمیشہ غیر معلوم ہے۔ علم انسان کا بہترین دوست ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہو تو آپ اکیلے کافی ہوں گے، چاہے دنیا کے سب حکمران ہوں یا نہ ہوں۔ جہاں تمہارے لیے علم ہو وہاں تم کیسی بھی زندگی کا سفر آسان ہو جائے گا۔ علم بے تکلفی کا زیور ہے، اور جہاں تکلف نہ ہو وہاں تکلف بھی نہیں ہوتا۔ علم کو چاہو تو عمل کرنا سیکھو، علم کو نہ چاہو تو جہاں رہو عمل کرنا سیکھو۔ اپنے دماغ کو حاکم بناؤ، نہ کہ حکمران تم پر حاکم ہوں۔ علم ایک نور ہے جو دل کو روشن کرتا ہے۔ جہاں تک زندگی کا سفر ہے وہاں تک علم کا سفر بھی ہوتا ہے۔ علم کے بغیر آدمی بہترین حیوان سے بھی کمزور ہوتا ہے۔ جو علم پائے گا وہ زندہ رہے گا، جبکہ جو علم نہ پائے گا وہ مردہ ہی رہے گا۔ علم بے لوث ہوتا ہے اور اس کا حاصل کرنا ہمیشہ سے بہتر ہوتا ہے۔ کل جو کچھ نہیں ہوا آج ہو گیا ہے، اور جو آج ہو گیا ہے وہ کل بن جائے گا۔ ایک طوفان آتا ہے جب تمہیں کچھ سمجھنا نہیں ہوتا، اور وہاں تک پہنچتا ہے جب تمہارا کچھ رہ نہیں جاتا۔ جب ایک مسلمان کو موت آ جاتی ہے تو وہ دنیا کا ایک عالم خالص چھوڑتا ہے اور آخرت کا عالم پیدا کرتا ہے۔ جب موت آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ صاحب موت کیا لے جاتی ہے، لیکن وقت کو دیکھا نہیں جاتا کہ کیسے لے جاتی ہے۔ موت وہ ہے جس کو کچھ دنیا سے خوف نہیں، بلکہ وہ توصیف کرتی ہے۔ جب انسان دنیا سے خوف کرنے لگتا ہے، موت سے ڈرنا فرض ہے، لیکن موت کو یاد کرنا فرض ہے۔ موت ہر آدمی کا سچا یار ہے، وہ ہر کسی کو لے جاتی ہے بغیر کسی تفریق کے۔ موت سے زیادہ سخت کچھ دنیا میں نہیں۔ اس کے بعد آخرت کا حساب دینا ہے۔ موت کے بعد ہر انسان کا ایک دن امر ہوتا ہے جس میں وہ اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ اپنے خیالات میں اپنے آپ کو دانش مند سمجھ، خدا سے ڈر اور بدی سے باز رہ۔ کسی کی نسبت برا خیال بھی دل میں مت لا، تیرے اس خیال کا عکس دل کے آئینے پر ضرور پڑے گا۔ اچھے خیالات بے باک بچوں کی طرح
اچانک اور یکایک سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہم یہاں ہیں، ہم یہاں ہیں۔ پاکیزہ خیالات کا عکس چہرے کے آئینے پر عیاں ہوتا ہے۔ الفاظ کے پیچھے مت بھاگو بلکہ خیالات تلاش کرو۔ جب خیالات کا ہجوم ہوگا تو خود بخود دل مل جائیں گے۔ اگر تم چاہو تو اپنے خیالات کو بدل کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہو۔ ذہن غلام ہو تو خیالات آزاد نہیں ہو سکتے۔ تمام غلط خیالات اور افعال کے خلاف انتھک جدوجہد کرنی چاہیے۔ اصل راحت کے خواہش مند ہو تو دل کو نیک خیالات کے نشمین پہنا دو۔ انسان کے خیالات بہت کچھ اس کی میران طبیعت کے موافق تقریر و کلام، اس کی علمیت و قابلیت کے موافق اور افعال و اعمال اس کی عادت کے مطابق ہوا کرتے ہیں۔ خیالات کی جنگ میں کتابیں ہتھیار کا کام کرتی ہیں۔ عالم کے ساتھ چند لمحوں کا تبادلہ خیالات 10 سال کے مطالعے سے بہتر ہے۔ اگر تمہارے خیالات درست ہیں تو یقین جانو تم اچھے انسانوں میں سے ہو۔